ایک شخص کی شادی ہوئی تو باوجود مالدار و صاحب ثروت ہونے کی بیگم کے نان و نفقہ کے حوالے سے بڑی کنجوسی سے کام لیتا۔ کھانے پینے کے حوالے سے موصوف کو دال کے علاوہ کوئی اور کھانا سوچتا ہی نہیں تھا۔ خود تو دال پر گزارا کرتا، ساتھ میں بیوی کو بھی اسی ایک سالن پر گزارا کرنے پر مجبور کر دیتا۔ تنگ آ کر جب کبھی بیوی دال کے علاوہ کچھ اور سبزی گوشت لانے کا کہتی تو جواباً بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتا اور دال کے فوائد گنوانا شروع کر دیتا۔ ایک دن بیوی اپنے میکے گئی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے چہرے، پھیکی پڑتی رنگت اور نکھات زدہ جسم کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر پہلے پہل تو بہن نے بات ٹالنا چاہی، مگر بھائیوں کے اصرار پر شوہر کی کنجوسی اور دال کا قصہ سنا ڈالا۔ بھائیوں نے کہا کہ اس کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو، بس یہ نیند کی گولی لے جا کر اس کے کھانے میں ڈال دینا۔ بہن نے واپس گھر آ کر شوہر کے لیے اس کی من پسند ڈش دال بنائی اور وہ نیند کی گولی اس کے سالن میں ڈال کر اسے کھلا دی۔ اب شوہر جیسے ہی نیند کی گہری وادیوں میں اترا تو اس عورت کے بھائیوں نے آ کر پہلے اسے کفن میں لپٹا، پھر اس کی چارپائی ایک اندھیرے تاریک کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں کی سیر سے واپس آیا تو اپنے آپ کو کفن میں ملفوظ پا کر سمجھا کہ شاید اس کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے عورت کے دو بھائی دنیاوی منکر نکیر بن کر حاضر ہوئے اور سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ تیرا دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان تین سوالوں کے جواب دے چکا تو ایک چوتھا سوال داغا گیا، دنیا میں کھانا کیا کھاتے تھے؟ اب کی بار جواب دیا، میں نے تو دال کے علاوہ کوئی کھانا چکھا ہی نہیں کبھی۔ اب اس جواب پر یہ کہتے ہوئے اس کی پکڑ ہو گئی کہ دال کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہیں کھایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے عطا کرتا پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ پیو، لہٰذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک کوڑے مارے جائیں۔ اور یہ کہہ کر اس پر کوڑوں کی ایسی برسات کی گئی کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ اب فوراً اسے واپس اسی جگہ لٹا دیا جہاں سویا تھا اور واپس کپڑے تبدیل کر دیے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو درد سے کراتے ہوئے بیوی کو سامنے دیکھ کر حیرانی کے عالم میں بولا، ہائے، میں زندہ ہوں؟ ہاں، تمہیں کیا ہونا تھا بھلا؟ ٹھہرو، میں دال بنا کر لاتی ہوں۔ بیوی یہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ فوراً اس نے چلاتے ہوئے آواز دی، نہیں نہیں، دال نہیں، دال کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے خوب کھاؤ پیو، اس لیے میں گوشت لے کر آتا ہوں، آج وہ پکائیں گے۔